السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب انسان کسی اجنبی راستے پہ چلتا ہے یا کسی مشکل راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں لازماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی اس راستے سے گزرا ہے، کیا مجھ سے پہلے بھی کسی نے اس مشکل منزلوں کو طے کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو وہ لازماً اس کو ملنا چاہتا ہے کہ میں اس سے جان سکوں، کیونکہ جس طرح وہ گزرا ہے ویسے ہم بھی گزر جاتے ہیں۔ جس مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے اس نے طریقہ کار اختیار کیا ہے وہی طریقہ ہم بھی اختیار کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی زندگی کے راستوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں روزانہ 17 مرتبہ ہر مسلمان پہ یہ فرض قرار دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے راستے کی ڈیمانڈ کریں، اللہ سے مطالبہ کریں، دعا کریں کہ جو ان مشکل راستوں سے گزر گئے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے، ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کے لیے دشمنوں والا رویہ اپناتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے تم نے بچنا ہے، اور وہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی فکر، اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کی آج قسط نمبر 5 ہے، جہاں پہ ہم پہلے اس ہیرو کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جیسے کہ انبیاء، صراط الذین انعمت علیہم والے لوگ۔ پھر اس کے اگلے لیکچر کے اندر ہم ان کو بیان کرتے ہیں جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی دوست کا رویہ ایسا ہوتا ہے اور دشمنوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، تو آج ان کی قوم کا تذکرہ ہے جو ان کی کیا بن گئی؟ دشمن بن گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑنا پڑا، اس بادشاہ کی ریاست کو چھوڑنا پڑا۔ تو ہمیں یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی قوم کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہم بھی تو ایک پاکستانی قوم ہے نا۔ تو کہیں ہمارا رویہ قوم ابراہیم جیسا تو نہیں ہے، کہیں ہم میں وہ گن، وہ صفات پیدا تو نہیں ہو گئے جو قوم ابراہیم کے اندر پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو نبیوں کے دشمن ہیں۔ یہ والی صفات تو نبیوں کے دشمنوں والی صفات ہوتی ہیں، روڑے اٹکانے والوں کی صفات ہوتی ہیں۔ ہم نے ابراہیم کے راستے پہ چلنا ہے، ان کی جو قوم جو ان کے خلاف تھی ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات، جب ہم ان کی قوم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بڑا کمال سبق ہے میرے بھائیو دوستو، بڑا ہی کمال سبق ہے، اور آج کے پاکستان میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے، جب مکالمہ وہ مر جاتا ہے تو قومیں مرنے لگ جاتی ہیں، اور جب مکالمہ زندہ رہتا ہے تو قومیں زندہ رہ جاتی ہیں۔ تو مکالمہ میں، بحث میں اور لڑائی میں فرق ہوتا ہے۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بھائی جان میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کسی فرقے سے، کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، میں نے ان کو جواب دینے کے لیے نہیں سننا ہے، میں نے ان کو سمجھنے کے لیے سننا ہے کہ بھائی یہ بندہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اس کی سوچ فکر کیا ہے۔ تو میں نے کوئی جواب نہیں دینا ہے، بس کیا کرنا ہے؟ صرف بھائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ پھر مکالمہ سے ایک درجہ آگے کیا بڑھتا ہے؟ بحث والا معاملہ بنتا ہے، جہاں پہ آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے آپ کی بات اچھے طریقے سے سمجھ لی ہے، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں اور یہ میری دلیل ہے۔ تو میں ایک دلیل دیتا ہوں اور اگلا بندہ ایک دلیل دیتا ہے، اس کو بحث کہتے ہیں۔ لیکن بحث سے آگے معاملہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ وہ نفرت ہے، وہ لڑائی ہے، وہ ہٹ درمی ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سے دلیل نہ بن پائے، جب آپ کو مکالمہ سے نفرت ہونے لگ جائے، تو اب آپ وہ بندہ ختم کرنا چاہتے ہیں جو یہ اختلاف رائے کر رہا ہے۔ وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بہو ہو سکتی ہے، وہ ساس ہو سکتی ہے، وہ میرا ہمسایہ ہو سکتا ہے، وہ میرا نیچے والا کلیگ ہو سکتا ہے، یعنی میں باس ہوں اور یہ کلیگ ہے، اور یہ میرے سے اختلاف رائے کرتا ہے۔ تو آپ مکالمہ نہیں کرنا چاہتے، آپ بحث بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ لڑائی پہ آ جاتے ہیں۔ تو قوم ابراہیم کا مسئلہ کیا بن گیا میرے بھائی کہ وہ کہاں پہ آئے؟ بولے بھائی وہ لڑائی پہ آئے، کیونکہ وہ مکالمہ نہیں کرنا چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کوشش کی کہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کو سمجھ آئی تو سب سے پہلے کیا سمجھ آئی؟ میرا ابا ہی غلط ہے، تو میں باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ابا جان سے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں۔ تو ابا نے آگے سے جملہ دیکھیں کیا بولا، وہ جملے سے پتہ چل رہا ہے میں گال کرنی، بولو بھائی میں گال نہیں کرنی، میں نے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ میں ابا ہوں، کیونکہ میں باپ ہوں، کیونکہ میں جمیا تینوں، تو منو جمیا کہ میں تینوں جمیا۔ یہ سوچ جو ہوتی ہے وہ مکالمہ نہیں کرتی میرے بھائی۔ جب مکالمہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر نفرت بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے جملہ کیا بولا؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، اگر تو خاموش نہ ہوا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا، تو کچھ دیر کے لیے میرے سے دور ہو جا، میری نظروں سے کیا ہو جا میرے بھائی؟ دور ہو۔ یعنی میں نے بات کرنی، بولے بھائی نہیں کرنی۔
وہ پھر ظاہر میرے باپ نہیں مانتا تو قوم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا, یہ بھی ایسے ہی ہیں, فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. جب قوم سے کوئی جواب نہ بن پایا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا, یا تو اس بندے کو مار ڈالو یا جلا ڈالو. دیکھیں اب یہ حل ہے, ان کی نظر میں حل کیا ہے؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے, ہاں یار بڑی دلچسپ بات کی آپ نے, آج تک کسی نے ہمیں ایسی بات بتائی نہیں ہے. ہم کچھ سوچ کے بتاتے ہیں, ہم کو چرچا کرتے ہیں, ہم کو مشورہ کرتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں, کوئی چائے پہ بیٹھتے ہیں, کوئی مرغا شرغا کھاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے ایک ڈیسنٹ انسان, عام انسان جو ہونا بھی چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, جواب نہیں آیا, بندہ مار دو, یا کیا کرو میرے مار دو, یا کیا کرو جلا دو. تو جلانے والا آپشن زیادہ اچھا تھا, کیونکہ مارنے میں ایک بندے پہ الزام آئے گا, لیکن جلانے میں تو پورا پنڈ ہے نا, تو کسی پہ الزام نہیں آئے گا. تو کیا کرو, جلا دو. اور یہی بات کس نے کی میرے بھائی, بادشاہ نے. جب اس کو کوئی جواب, یعنی ابراہیم علیہ السلام پھر بادشاہ کے پاس گئے. یار یہ نہیں مانتے, ہو سکتا ہے بادشاہ کو چنگا بھلا بندہ ہوگا, اتنی بڑی پاور ہے, طاقت ہے, کوئی تو بات کرے گا. لیکن بادشاہ نے بات کرنا گوارا, بھائی وہ زیادہ سختی سے آیا, وہ زیادہ غصے سے آیا. تو جب مکالمہ ختم ہو جاتا ہے میرے بھائی, پھر قوم کو برباد ہونے سے کوئی بچا, بولے بھائی کوئی بچا نہیں سکتا. تو ہمارے معاشرے کے اندر اب آپ دیکھ لیں میرے بھائی, قوم بحیثیت قوم ہم مکالمہ کرنا پسند کرتے ہیں یا لڑائی کرنا پسند کرتے ہیں؟ بھائی بتا دیں. اگر گڈی کی ٹکر ہو گئی سڑک کے درمیان میں, اب آپ ایمان سے بتائیں کہ اس وقت بندہ مکالمہ کرنا پسند کرتا ہے یا لڑائی کرنا پسند کرتا ہے؟ اگر ساس میں اور آپ کی جو بہو ہے اس کے اندر جنگ چڑھ گئی ہے, اب آپ ایمان سے بتا دیں وہ مکالمہ کرنا پسند کرتے ہیں یا لڑائی کرنا پسند کرتے ہیں؟ یا تو یہ بہو رہے گی یا ہم رہیں گے, ایک نو چوز کر لیں. یا یہ چک کے رہے گی ساڈے پیر چٹ کے, تو یا یہ کڈ پھر. ایک کام کرنا ہے میرے بھائی, مکالمہ کہاں ہے, گفتگو کہاں ہے جہاں پہ عقل استعمال ہوتی ہے. لیکن وہ جب نہیں ہوتی ہے تو گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں بھائی. یعنی یہاں پہ گھر بھی نہیں بچتا. وجہ کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ میرا ابا مجھے سننا, باپ کہتا ہے مجھے میرا بیٹا سننا, یہ دونوں کہتے ہیں ہماری بڈھی ہماری سننا. تو جب سنتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی, کیسے پتہ چلے گا؟ کمال نقطہ دیکھیں, صرف انسان ہے جو سننے کے قابل ہے. طوطا مینا یہ ساری بندے بول تو نہیں سکتے بھائی, بول تو ہم ہی سکتے ہیں. کیوں بول سکتے ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں بھائی, سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے مکالمہ بہترین انداز ہے, بڑا نقطہ ہے میرے بھائی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا سارے انسان ایک امت ہوتے, اللہ اکبر, لیکن یہ اختلاف قیامت تک رہے گا. یہ قرآن ہے, یہ اختلاف زندہ رہنا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک نطفے سے اتنی مختلف قسم کے انسان اللہ نے پیدا کر دیا. تو اختلاف مسئلہ, بولے بھائی اسلامی نظام میں یہودی بھی رہتے ہیں, اسلامی نظام میں عیسائی بھی رہتے ہیں, اسلامی نظام میں انڈیا میں مغل امپائر کے نیچے ہندو رہتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ؟ ہاں ان یورپ والوں کو مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائی, جیسے کوئی اختلاف آئے بم مار دو ان کو, جیسے کوئی اختلاف آئے ان کو پون کو. ان کے ہاں مکالمہ نہیں ہے. اب ان کو احساس ہوا کہ بہت زیادہ مکالمہ ہونا چاہیے, اب ان کو یہ احساس ہوا میرے بھائی. لیکن اسلام تو ہمیشہ کیا کرتا ہے, اس چیز کی انکریجمنٹ کرتا ہے. تو قومیں اس وقت زندہ رہتی ہیں جب مکالمہ زندہ رہتا ہے, قومیں برباد ہو جاتی ہے جب مکالمہ. تو قوم ابراہیم میں مکالمہ ختم ہو گیا, نہ باپ کرنا چاہتا ہے نہ قوم کرنا چاہتی. دوسری بات میرے بھائی, اب ہمیں ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ بھائی اب بھائی جان تو مکالمہ کرنے نہیں چاہتے. جب بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو بھاڑ میں جاؤ بھائی, تو اپنے راستے ہم اپنے راستے. نہ, جو اہل خیر ہوتے ہیں, جو ابراہیم کے راستے پہ چلنے والے ہیں میرے بھائی, وہ ایسا نہیں سوچتے. وہ کیا کرتے ہیں, ہم نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ کم از کم اس بندے کو میری بات سمجھ آ جائے. ماننا نہ ماننا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا طریقہ میں اختیار کروں اس بندے کو میری بات سمجھ آ جائے, اور وہ کہ میں تیری بات سمجھ گیا ہوں لیکن میں نہیں مانتا, پھر ہماری حجت پوری ہو گئی. اب قیامت والے دن یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ بہو ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت والا طریقہ اپنانا پڑے گا. تو ابراہیم نے بھی اپنایا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے کہا میلہ ہے, تو سارا پنڈ کیا کرتے تھے, میلے پہ جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا اور کیا کہا, میری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں نہیں جا رہا. تو انہوں نے کہا سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے اوپر کلاڑا رکھ دیا. اب دیکھیں یہ قرآن ہے. جب پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی نا, تو وہ پتہ کہتے تھے, یہ قرآن ہے, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, ہم نے اپنے ابا اماں کو ایسے ہی پایا ہے, ہمارا دادا بھی یہ کرتا تھا, پردادا بھی یہ کرتا تھا, پڑنانا بھی یہ کرتا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان کا اختلاف کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری حکمت والا انداز اپنایا اور ان سے کہا بھائی جان اس بت سے پوچھو کہ اس کو کس نے توڑا ہے, تمہارا خدا ہے نا, یہ تمہارا بھگوان ہے, تو پوچھو اس سے. اب میرے بھائی وہ شرمندہ ہو گئے کیونکہ ان کو بات سمجھ, بولو نا یار, ان کو گل سمجھ آ گئی. اب یہ جملہ سنیں, یعنی چند آیات کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں, ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, ان کے سر شرم سے جھک گئے.
اور وہ کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. اللہ اکبر. یعنی ابراہیم جو چاہتے تھے نا انہوں نے اپنی زبان سے بولا ہے, میں نے نہیں بولا, آپ نے بولا. کیا کمال کا خدا قسم ذہن تھا ابراہیم علیہ السلام کا. یعنی ایسا طریقہ کار آزمایا ہے, وہ خود کہتے ہیں نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ بول نہیں سکتے ہیں. یہ تو ایک ناٹک نوٹک ڈرامہ ڈروما رسم و رواج ہے ہمارے جو باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں, بس ہم بھی چلا رہے ہیں. ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ بڑے بڑے چودھری اور ہمارا ملک کا بادشاہ اس کے امریکہ پیچھے کھڑا ہے, اسرائیل پیچھے کھڑا ہے, ہم کیسے اس چیز کے خلاف جا سکتے ہیں. ہاں میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں ہے نہیں مندہ تے نہ صحیح نہیں. ان کا طریقہ کیا ہے, طریقہ کار بدل کے دیکھتے ہیں. ایک نئے طریقے سے, پنڈ والے بندے کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے, شہری بندے کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے, جو گدی پہ بیٹھا ہے اس کے لیے طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. طریقہ بدلتے رہیں ہر نمانے, کم از کم ہماری بات پہنچ جائے کہ یار یہ بندہ کہتا کیا ہے وہ سمجھ آ جائے, اپنے منہ سے بولے ہاں یہ جو تم نے جملہ بولا نا یہی ابراہیم چاہتا ہے کہ تم یہ بات سمجھ جاؤ. تیسری بات دیکھیں میرے بھائی, بڑی کمال ہے. جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے ساری بات ہوتی ہے نا, لیکن یہ جو اندر ضمیر نام کی چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہے نا, نفس لوامہ, یہ سونے تو نہیں دیتا. اب شرم سے جھک گئے پورے پنڈ کے سامنے, اب پنڈت کا سر جھک گیا میرے بھائی, وہ سونے تو نہیں دے گا اس کو. تو وہ کیا کرتے ہیں میرے بھائی, پھر دوسروں پہ الزام ڈھرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں جی کہ کچھ نہ کچھ سمجھ ہو, بات چیت ہو, منڈا تے چنگا ہے ماشاءاللہ, کوئی جھوٹ نہیں بولتا, کوئی بددیانت نہیں ہے, کسی کو گالی نہیں دیتا, کوئی شرابی نہیں ہے اللہ معاف کرے, کوئی زانی نہیں ہے اور ایماندار آدمی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بات کرے لیکن وہ بڑا چودھری نہیں کرنے دیتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ خیر کا کام ہو لیکن اتے والے نہیں کرنے دیتے. یہی کہتے ہیں نا میرے بھائی. اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا قصور نہیں ہے, قصور کن کا ہے, اتے والے کا ہے. یہ بھی یہی کہتے تھے. اللہ اکبر. ہماری قوم سارا کس پہ قصور ڈال دیتی ہے, جو کرا رہا ہے بھائی کچھ بھی ہو جائے, کیا کہتے ہیں جو کرا رہا ہے امریکہ, گٹر کا ڈھکن کھلے امریکہ کرا رہا ہے. تاری گلی چ لڑائی ہو گئی امریکہ کرا رہے ہیں, دھی دی طلاق ہو گئی ہے, اے امریکہ کرا رہے. دیکھو میڈیا نے کی کر چھڑیا, کیونکہ امریکہ میڈیا ہے تو یہ دیکھو میڈیا نے. ان للہ. یہی میرے بھائی قوم ابراہیم کرتی تھی ڈٹو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انہوں کیا کہا, یہ جملہ سنیں, ایسا لگتا ہے وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں. اللہ کی قسم ایسی ماشاءاللہ لازوال آیات ہیں قرآن کی, واللہ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کو مخاطب کر کے وہ جملہ بول رہے ہیں. یہ سنیے گا ذرا. وہ قومیں جن کی تم باتیں کر رہے ہو وہ گزر چکے ہیں, ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے. اللہ نہیں پوچھے تھا نواز شریف کیا کرتا تھا, کیونکہ تیرا نواز شریف تک ہاتھ نہیں پڑتا تھا. جس بندے کا ہاتھ پڑتا ہے نا وہاں تک, اس سے اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے. کیونکہ یہ اسلام استطاعت کا مذہب ہے میرے بھائی. جتنی تہاڈی جان ہے نا اتنے امتحان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جہاں تک تیری پہنچ ہے وہی امتحان ہے. جو تیرے ساتھ زور زبردستی ہو رہا ہے نا اس کا امتحان, بولے بھائی اس کا کوئی امتحان نہیں ہے. کوئی ادھر گن پوائنٹ رکھے اور کہے اللہ کو گالی دو اور آپ اللہ کو گالی دے دو, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ گن پوائنٹ پہ رکھے اور آپ اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ کے خلاف کچھ کہہ دیتے ہیں, اس کا کوئی امتحان نہیں ہے. کیونکہ اس میں آپ کا کوئی اختیار, بھائی امتحان کہاں ہے جہاں پہ اختیار ہے اپنی تھیاں گالا کیوں کٹ دیں, اس میں حکومت کا کیا قصور ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات. تو نماز کیوں نہیں پڑھتا میرے بھائی, اس میں اسرائیل کا کیا قصور ہے. میری بات سمجھ, یعنی تو سودا جو ہے جھوٹ بول کے کیوں بیچتا ہے. یہ سارا کچھ کس پہ ڈال دیتے ہیں, نظام پہ. اور یہی قوم ابراہیم تھی. اور قوم ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کہا ہے, جن کے اوپر درود پڑھا, ابھی آپ نے نماز میں درود پڑھا ہے, یعنی لاکھوں درود ہو اس ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ جنہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا. دوسرے پہ نہیں دھرنا, جو آپ کے ذمہ ہے بس وہ ادا کرنا ہے, جو نہیں ہے وہ اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے. جتنی کہ میرے بھائی آپ کی استطاعت ہے اتنی آپ کی پوچھ ہے. چوتھی بات دیکھیں میرے بھائی, وہ کیا ہے, اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ اکبر. جب میرے بھائی دلیل نہ ہو, مکالمہ نہیں کرنا چاہتے, پھر بھی لڑائی کرتے ہیں. دلیل بھی نہیں ہے, مکالمہ بھی نہیں کرنا چاہتے اور لڑائی کرنا چاہتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ صرف گدی اور پیٹ اور دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے کہہ دیں, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے ہیں سارے جڑے ہوئے, پورا پنڈ آگ لگا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی پورا پنڈ مل کے, پورا علاقہ مل کے, شہر مل کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا رہا ہے. ایسے ہی ہے, پورا علاقہ مل کے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. یعنی سب کیا ہیں, متحد ہیں. تو آپ کیا لگے گا یار میں ہی کچھ غلط ہوں, میں اکیلا ہوں علیحدہ, اور یہ سارے جڑے ہوئے. اتحاد تو یہاں ہے, ملکی مفاد یہاں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میرے, میں تو کل ہوں. تو دلیل نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, مکالمہ نہیں ہے. تو پھر لازم بات ہے, یہ قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا, ان کی آپسوں کی محبتیں صرف اور صرف اس دنیا کی وجہ سے.
ستائش باہمی سمجھتے ہیں بھائی؟ ستائش باہمی، میں تانوں چنگا کہنا ہے، تسی بولو بھائی تسی منو چنگا کہنا ہے، کیونکہ ہماری ساری دکانیں، ہمارا سارا کاروبار ایک دوسرے کی ستائش سے چل رہا ہے. تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں یہ نظام توڑ کے نیا نظام بناؤ، تو تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے، تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں یوکرین کے اوپر نا امریکہ نے، میں مثال دے رہا ہوں، یوکرین کے اوپر امریکہ نے کیا کیا، اس کا ساتھ دیا اور رشیا کے خلاف جنگ چھڑی. بڑی سننے کی بات ہے. تو پورا یورپ کس کے ساتھ ہے میرے بھائی؟ امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ متحد ہیں، یورپین یونین مارشل امریکہ کے ساتھ. لیکن جیسے ہی میرے بھائی ان کی گیس بند ہو گئی، کیونکہ ساری گیس کدھر سے جاتی تھی؟ رشیا سے. گیس بند ہو گئی. جب گیس بند ہوئی، باڑ میں جائے امریکہ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اس جنگ میں بولو نا، ہم کوئی نہیں ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ رشیا کے ساتھ ہیں. جناب حضرت اے اسلام ساڈا. آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی میرے بھائی؟ اسی طرح اب دیکھ لیں، جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو اس نے کہا تم سارے کیا کرو، اپنی اپنی شپیں گزارو، امریکہ تاڈے نال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی تو خود گزار، ہم تیرے ساتھ. یعنی جیسے ہی ان کے پیٹ پہ ضرب لگتی ہے، جیسے ہی ان کے مال پہ ضرب لگتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی تو اپنے راستے، ہم اسی لیے تو جمع ہوئے تھے، اپنی جان اپنا مال بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بات کہہ رہے ہیں، یہ جو تمہیں جمع نظر آتے ہیں نا، یہ جمع نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. تم اللہ پہ جمع ہوتے ہو، یہ دنیا پہ جمع ہوتے ہیں. تو کون جیتے گا؟ تم فیصلہ کرو. ابراہیم اللہ پہ جمع ہے، اس لیے وہ امت واحد ہے، کلّا ہو کے پوری امت ہے. اور یہ کس پہ جمع ہے بھائی؟ یہ دنیا پہ جمع ہے. پانچویں بات دیکھیں، دو باتیں انشاءاللہ، کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایلیٹ کلاس کا ذہن کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. پورے پنڈ کا جو چودھری ہے، میٹر کے مسئلے، پولسا کے مسئلے، ہر مسئلے چودھری کے پاس جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے میرے بھائی. تو چودھری میں ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اعتماد کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ گدی کی وجہ سے. اس کے پاس جو پاور ہے، طاقت ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس باہر توپ کھڑی ہوئی ہے اور وہ توپ کا ایک گولہ 100 بندہ مار دیتا ہے. اب یہ پاور ہے، اس کی وجہ سے اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. اس اعتماد کی وجہ سے بڑے بڑے جملے بولتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس چودھری کے سامنے اس سے بھی زیادہ اعتماد والا بندہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے. آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ اب اس کا اعتماد کس پہ ہے میرے بھائی؟ اس کی پراڈو پہ. اس کا اعتماد کس پہ ہے؟ کیونکہ میرا وارڈ میں بندہ ہے، میرا ایسا چوبی ہے، میرا فلاں، میرا اس پہ اعتماد ہے. وہ کہتے ہیں اس کا کس پہ اعتماد ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑک کیسے مار سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک سبق ابراہیم علیہ السلام سے کیا نکلتا ہے؟ جب ہم نے نمرود بادشاہ سے بات کرنی تو بادشاہوں کی طرح بات کرنی ہے، فقیر بن کے بات نہیں کرنی ہے، پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنی ہے. بدقسمتی سے ہمارا مذہبی طبقے کے سامنے پراڈو والا بندہ بیٹھ جائے، وہ چوکنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پراڈو والا بندہ اور زیادہ شوخا ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے ٹاور میری ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ بندے میرے پاس آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں. میرے بھائی یقین رکھیں، سچ اگر بے اعتمادی سے بولا جائے جھوٹ لگتا ہے، اور جھوٹ اگر اعتماد سے بولا جائے تو وہ سچ لگتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ یعنی کتنے اعتماد سے بول رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے دربار میں پورے اعتماد سے بول رہے ہیں، اور اعتماد سے بول کے پھر دلیل بھی دے رہے ہیں. یعنی صرف بول نہیں رہے ہیں بھی اللہ معاف کرے بڑک مار دی ہے، نہیں، دلیل دی ہے. کیا دی ہے؟ میرا اللہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، تو نکال مغرب سے. ایسی دلیل آج تک اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کسی نے دی؟ بولو نا یار، دی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر، وہ نمرود دنگ رہ گیا کہ یار اینج میرے نال کدی ہوئی. اب کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یار اس کو ساتھ ملا لو. جو بادشاہ ہوتا ہے نا سچی مچی دا، وہ کی کہتا ہے انہوں نال ملاؤ یار، ایسا کانفیڈنس. اور مل چیل کے کیا کرتے ہیں؟ مکالمہ. کیا کرتے ہیں؟ مکالمہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ یار بات تو تیری صحیح ہے لیکن یہ پورا نظام بدل دے. نہیں، نبی کیا کہتے ہیں؟ یہ بدل دو، یہاں سے ایسے کر دو، یہاں سے ایسے کر دو، باقی چلاؤ بادشاہ تیری ہے، ہمیں گدی نہیں چاہیے، تو بیٹھ گدی پہ، ہاں بس یہ فائن ٹیوننگ کر لو، سسٹم ٹھیک کر لو. لیکن وہ ایسا چاہتا نہیں. اور اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ کی قسم اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتے ہیں. یعنی اب دلیل بھی ہے، کانفیڈنس ہے، اس کو سمجھ آ گیا ہے یہ بندہ میرے سے بڑا ہے، دلیل میں بڑا ہے، اعتماد میں بڑا ہے، مان لو. لیکن وہ نہیں مانتا تو اللہ کہتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت، بولے بھائی ہدایت نہیں دیتا. دوسری بات بڑی اہم ہے، جو ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی ان کو فتوے نہیں لگاتے، ایلیٹ لوگوں کو حملہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا قد بہت بڑا ہے، اور ہمیں اس قد کی صرف اس لیے عزت کرنی ہے تاکہ یہ ہمارے پیغام کی عزت کر لیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس پہ حملہ نہیں کرتے، سوال کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یہ نہیں کہا تو کر ہی نہیں سکتا، تو کتنے ساڑھا رب کتنے، نہیں، ایسے نہیں کرنا. کیوں؟ وہ بادشاہ ہے. آپ ایک گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے بہترین طریقہ اگر آپ نے کسی کو چھوٹی سی سنانی ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے سوال.
جواب نہیں دیتے. یار ویسے تہاڈا کی خیال ہے کہ آپ کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ اب وہ خود ہی جواب دے گا جو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں. تو یہی بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنگ رہ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے میرے بھائی کہ جب ایلیٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ایک اعتماد، پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ میرا اعتماد تو پراڈو پہ ہے، اس کا اعتماد کس پہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرا اللہ پہ، اور اللہ تو نہیں بدلتا. اور دوسری چیز میرے بھائی کیا ہے، اس پہ حملہ نہ کریں، سوالیہ انداز میں بات کریں. اور تیسری چیز کیا ہے، اس کو اس کی اوقات یاد کروائیں آسانی سے، نرمی سے. تو ابراہیم نے اس کی اوقات یاد کروائی کہ تجھے لگتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ کر کے دکھا. تو جیسے ہی یہ بڑے آدمی کو اوقات یاد آتی ہے تو اس کی گردن کا سریا ٹوٹنے لگتا ہے، یہ جھکنے لگتا ہے. یہ جھکا نہیں، یہ دشمنی پہ آ گیا، وہ بخری بات ہے، لیکن دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا. آج تک اس کو کوئی حیران نہیں کر سکا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے. اللہ اکبر. پانچویں بات میرے بھائی وہ کیا ہے، بڑا نقطہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے فرما بردار ہیں کہ نہیں؟ بولیں. کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے غدار ہیں؟ بولیں بھائی. نہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ نمرود برباد ہو جائے؟ نہیں. تبھی تو مکالمہ کرنا چاہتے ہیں. بھائی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو لڑنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن جب تعصب کی عینک پڑ جاتی ہے نا میرے بھائی، یہ بڑا جملہ، اللہ کی قسم ہماری قوم میں یہ انتہاؤں کو چھو رہا ہے. یہ بندہ میری پارٹی کا نہیں ہے، کیا خیال ہے میں گوشت کس کو دوں گا، اپنی پارٹی والے کو یا دوسرے کی پارٹی والے کو؟ بولے بھائی کس کو گوشت دوں گا میں؟ بولے نا یار. بھائی تعصب کی عینک لگا کے رکھتے ہیں، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے میرے سارے فائدے اس کے لیے ہیں، جو میری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا اس کو میں نے کچھ دینا. اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ بندہ انصاف والا رہتا، یہ بندہ عدل والا نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں جس پارٹی کی حکومت آئے وہ کس کا فائدہ کرے گی؟ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ جس سیاسی یا مذہبی جماعت کی بھی حکومت آ جائے وہ کس کو زیادہ کرے گی؟ اپنوں کو کرے گی. ان کے لیے چیزیں بنائے گی، ان کے لیے کام کرے گی، ان کو پروٹوکول دے گی. یہ میرے بھائی نمرود کر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام راشن لینے گئے مصر کے بادشاہ سے، کیوں نہیں دیا راشن؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ بات کرتا ہے جو ہم مانتے. یار جو مرضی ماننے میرے بھائی، آپ کی ریاست ہے یار، آپ کا نظام ہے. آپ ایک بندے سے ڈر گئے ہیں. ہم تو یہودیوں کو بھی راشن دے دیتے ہیں، ہم تو عیسائیوں کو بھی راشن دے دیتے ہیں، ہم تو ہندوؤں کو بھی کھلاتے ہیں یار. ہم تو ہندوؤں کے لیے مسجد کے دروازے کھول دیتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے، ان کے جانے کی کوئی جگہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں مسجد آ جاؤ بھائی. یعنی ہم تو نہیں ڈرتے، ہمیں تو اعتماد ہے اللہ پہ، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تو تعصب والا بندہ میرے بھائی اپنوں کو نوازتا ہے، اور جو اپنے خیال سے متفق نہیں ہوتے ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ان کو راشن کارڈ نہیں دیتا، ان کو صحت کارڈ نہیں دیتا. اور یہ کیا کرتا ہے میرے بھائی، اس وجہ سے ظلم کا نظام جب آتا ہے تو پورا کا پورا معاشرہ ہی برباد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آخری چیز ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا میرے بھائی، توریہ کرنا بھی ہمیں سکھایا کہ توریہ کرنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے توریہ جیسے یہ جھوٹ ہوتا ہے، نہیں میرے بھائی، توریہ بھی کیا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری مطلب کچھ اور ہے اور اصل مطلب جو میں نے لیا وہ کچھ اور ہے، لیکن دونوں مطلب سچ ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ جو دونوں مطلب ہیں وہ کیا ہے میرے بھائی، سچ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں آج رات میں چھت کے نیچے سوؤں گا، تو میں چھت پہ جا کے سو گیا اور آپ کہ تو جھوٹا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں چھت کے نیچے سوؤں گا. تو اللہ نے آسمان کو بھی چھت کہا ہے. تو اب یہ دونوں مطلب چھت کے کیا ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے، یہ بھی چھت ہے اور آسمان بھی کیا ہے، چھت ہے. تو توریہ کرنا جائز ہے. پہلی شرط اس کی کیا ہے میرے بھائی، جب مطلب دونوں کیا ہے میرے بھائی، وہ سچ ہے. یعنی دو مطلب جو نکل رہے ہیں، دو معنی مطلب ہے نا، دونوں سچ ہونے چاہیے. اور دوسرا، توریہ سے کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، توریہ سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. میں موبائل کا کام کرتا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور آپ کہتے ہیں یہ موبائل صحیح ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی بیٹری، بولو بھائی اس کی بیٹری صحیح نہیں ہے، تو میں آگے سے توریہ کروں یہ صحیح چل رہا ہے. اب یہ جملے دونوں کیا ہے میرے بھائی، صحیح ہے کہ ابھی بھی صحیح چل رہا ہے اور بعد میں بھی صحیح چلے گا، لیکن اس میں دھوکہ ہے. کیا دھوکہ ہے؟ یہ بیٹری خراب ہے، وہ یہ نہیں بتا رہا ہے. تو یہ میرے بھائی ظلم ہے، یہ گناہ ہے. یہ توریہ کرنا جائز. تو ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرتبہ توریہ کیا، دونوں دفعہ کیا ہے، کسی خیر کے کام کے لیے کیا، اور وہ دونوں سچ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتا. تو بھائی آپ کے شرک کو دیکھ کے میری نفسیاتی طبیعت کیا ہو گئی، میرے پہ خراب ہو گئی، جسمانی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا اس سے پوچھو کہ بھائی اس کو کس نے مارا ہے. تو یہاں پہ حق کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی، ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو احساس ہو جائے کہ بت کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے. اور تیسرا انہوں نے اپنی بیگم سے کہا تم نے جا کے کیا بولنا ہے، تم میری بہن ہو، تاکہ وہ مصر کا بادشاہ جو تمہاری عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے باز آ جائے، کیونکہ وہ بیویوں پہ حملہ کرتا ہے، بہنوں پہ نہیں. تو اب وہ بہن ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کے کیا ہیں، بچے ہیں، تو اس حوالے سے ہم کیا ہیں، بہن بھائی. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا میرے بھائی، کسی کی جان بچی ہے.
اس کا فائدہ کیا؟ کسی کی عزت بچے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو ظلم کرنا، یہ توریہ کرنا جائز جائز۔ جو شیعہ کرتے ہیں میرے بھائی وہ تقیہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے واضح، یعنی اصل بات جو سچ ہے اس کو چھپانا اور جھوٹ بولنا، تقیہ یہ ہوتا ہے۔ توریہ یہ نہیں ہوتا، توریہ میں دو معنی ہوتے ہیں لیکن دونوں سچ ہوتے ہیں۔ تقیہ کے اندر میرے بھائی ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ سچ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے میرے بھائی؟ جان بچانے کے لیے کسی کام کے لیے سے کرنا جائز۔ ہمارے یہاں توریہ کرنا جائز ہے، تقیہ کرنا جائز وہ نہیں ہوتا۔ اور آخری چیز میرے بھائی کیا ہے کہ یہ ساری قوم ایسی بن جائے تو پھر جو اصلاح کرنے والے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں جو ابراہیم کے نقش قدم پہ چلتے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا رویہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ قوم لوط کے لیے، اللہ اکبر، قوم لوط کے لیے جو لڑکا لڑکا زنا کرتے ہیں، پہلی قوم آئی جو لڑکا لڑکا زنا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے آئے وہ اس کے ساتھ بھی زنا کرنا چاہتے ہیں، انا للہ، ایسی گندی قوم میرے بھائی۔ تو جب فرشتوں نے کہا ہم قوم لوط کے لیے آئے، ان کو عذاب کے لیے، یہ قرآن ہے، ابراہیم نے کیا کیا؟ یہ ہوتا ہے ہمارا رویہ، ایک ان کا رویہ ہے، ایک ہمارا رویہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ یجادلون فی قوم لوط، انہوں نے قوم لوط کے لیے فرشتوں سے جھگڑا کیا۔ چھوڑ دو یار، ابھی نہ کرو، مہلت دے دو، ہو سکتا ہے یہ کیا ہو جائے؟ واپس آ جائے، ان میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ لاشعوری طور پہ وہ جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بحث کا کوئی فائدہ، یہ لڑے ہیں، وہ یجادلون کا مطلب ہوتا ہے صحیح رنگ لال ہو کے لڑے ہیں ان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جنہوں نے گھر سے بھی گھر کیا ہوا ہے، جنہوں نے گھر رہنے نہیں دیا ہے، جنہوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے میرے بھائی، جو زنا کر رہے ہیں، سرعام زنا کر رہے ہیں۔ لیکن جو اصلاح کرنے والے لوگ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں بھائی، ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ چھوڑ دے، تھوڑی مہلت دیتے ہیں۔ تو اللہ اس جملے پہ کیا کہتا ہے؟ واللہ اکبر، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل کے تھے، بڑے رحم والے تھے، بڑے بردبار تھے، بڑا ہاتھ تھوڑا رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور وہ لڑ رہے ہیں فرشتوں سے، تو اللہ مسکرا رہا ہے ابراہیم پہ، کتنا نرم ہے میرا ابراہیم، کتنا ملنسار۔ یعنی لوگوں نے کیا کیا اور ابراہیم کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی ہم بھی جلدی پڑے گا تو اک جاتے ہیں، اے قوم سدھر سکتی، یہ ابراہیم نہیں بولتے تھے میرے بھائی، اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ابراہیم نہیں بولتے تھے، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ بڑے پیارا جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسد، میرے بھائی آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، سنیے گا میرے بھائی کہ مومن کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ حسد کرا کو پتہ چل گیا یہ بندہ میرے سے حسد کرتا ہے، چڑھتا ہے، جلتا ہے، تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس وجہ سے یہ میرے لیے حسد کر رہا ہے نا، اس کو وہ چیز وافر مقدار میں عطا کر۔ آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ انہوں گاڑاں کڈنی ہیں، ان وقت پروپوگنڈا کرنا، یہ مومن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ اسی کے لیول پہ آ گئے ہیں میرے بھائی، جس گندے لیول پہ وہ آدمی ہے۔ تو فرق کیا ہے بھائی ہم نے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی رکھنا ہے، حق اور باطل علیحدہ رکھنا ہے۔ ہم ایسے نہیں کرتے ہیں بھائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا نا، اگر وہ ایسا ہو جائے اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا، میرے بارے میں حسد نہیں کرے گا، کوئی پراڈو انہیں بھی مل گئی ہے، گڈی اس کو بھی مل گئی ہے، اب سامان اس کو بھی مل گیا ہے۔ ایسے قوم ہوتی ہے میرے بھائی، ہم اپنی قوم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں نہیں کرتے تھے صرف، فرشتوں سے لڑنے لگ جاتے تھے کہ یار اس قوم کو چھوڑ دو جنہوں نے مجھے مارا ہے، جنہوں نے مجھے آگ میں ڈالا ہے۔ تو ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری قوم کا رویہ کیا ہے، اور قوم ابراہیم کا رویہ کیا ہے میرے بھائی؟ اب آپ کے لیے موازنہ کرنا یقیناً وہ آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں اس قوم ابراہیم کے وصف سے بچائے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، چودھویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔